السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کی غزلیات میں سے 5ویں غزل جو کہ شوریدہ کشمیری نے لکھی ہے، یہ ہمیں T2 سے تعلق رکھتی ہے یہ غزل۔ تو پیارے بچوں، شوریدہ کشمیری کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ اس کا اصلی نام غلام محمد ملک اور شوریدہ تخلص ہے۔ وہ ہمارے ایک ضلع اننت ناگ سے شوپین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گاؤں ہے وہاں پنجورہ میں، اور ان کے والد کا نام محمد عبداللہ ملک تھا۔ تو زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے کی تعلیم کو انہیں بے حد شوق تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں 8ویں جماعت میں ضلع شوپیاں میں پڑھایا۔ اس کے بعد سری نگر کے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا، اور یہاں سے میٹرک اس نے پاس کر کے ایس پی کالج میں B.Ed کی تعلیم کی، اور ساتھ ساتھ محکمہ مال میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے بحیثیت پرائیویٹ امیدوار MA بھی پاس کیا، اور گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں اردو کے لیکچرر بھی مقرر ہوئے، اور آخری عمر تک بحیثیت لیکچرر مدرس کام کیا، اور 1990 میں اسلام آباد نئی بستی میں انتقال کر گئے۔ تو ان کی بہت سی شاعری مجموعے بھی چھپے ہیں، جو آپ اپنی درسی کتاب جو ہے وہاں پر بھی اس کے متعلق نوٹ لکھا ہے۔ اب ہم اس کی ایک غزل جو یہاں پر درج ہوئی ہے، اس غزل کے بارے میں پیارے بچوں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے شوریدہ کشمیری نے پہلی غزل جو لکھی ہے، مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب و آفتاب کی سی ہے۔ تو شاعر شوریدہ کشمیری کہتے ہیں اس شعر میں، کہتے ہیں میرا جنون، یعنی کہ میرا جنون جو تھا اس حد تک بڑا، جیسے کوئی آدمی میں پی کر یعنی شراب پی کر مست ہو جاتا ہے، ایسی مستی ہم پر چڑھی ہے، اور ایسے میں ہمارے چہرے کی چمک دمک آفتاب کی جیسی ہے، یعنی نو بہار کے دن جیسے ہیں، جیسے نو بہار میں دن اچھے ہوتے ہیں، اور اس پر شادمانی میں جیسے ناچ نغمہ ہو رہا ہے۔ تو شاعر دوسری غزل میں دوسرے شعر میں کہتا ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ شاعر فرماتا ہے، محبوب کے انتظار میں ہر کوئی دیر تک جاگے رہتا ہے، کہیں پلک نہ جھپک جائے، دیداری یار سے محروم ہو جائے، مگر اب حد ہو گئی انتظار کرتے کرتے، اب اتنی ہمت باقی نہیں رہی، اور آنکھیں دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی ہیں، اور جسے پلک نیند کے غبارے سے چپکنے لگ گئی ہے۔ اور تیسری شعر میں، روز و شب ہے کوئی ورق کردہ، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے ہر پہلو سے آزمانا چاہتا ہے، ہر نئے زاویے سے وہ اپنے دل کو بھروسہ دلانا چاہتا ہے۔ مجھے کئی بار پڑھنے کے بعد میری حالت اب ایک کتاب کی سی ہو گئی ہے، جسے بار بار پڑھنے سے وہ کچھ الگ ہوئی ہو، اور اس کی رونق اور جذبیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تیری رخسار و لب کی رونائی، تیرے رخسار کی لب کی رونائی، نو میدہ گلاب کی سی ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہاں پر کہ اب اپنے محبوب سے مخاطب ہے، فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تمہارے گالوں اور ہونٹوں کی خوبصورتی ایسے جیسے تازہ کھلے ہوئے گلاب کی ہے، جیسے کھلا ہوا گلاب ہوتا ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سحراب کی سی ہے۔ فرماتے ہیں شاعر یہاں پر شوریدہ کشمیر کی دنیا کے خزانے اب بھی ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جس طرح میدان کربلا میں شہیدوں کو دیکھنے کے لیے دریائے فرات تو موجود تھا، مگر اس کی موجودگی کا کیا فائدہ؟ لہٰذا جو بھی چمک دمک ہے بے فیض چیزوں کی ہے، وہ ایک دھوکہ ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے، فرات کی مثال پیش کرتا ہے یہاں پر اس واقعہ کی طرف کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترستے تھے، لیکن ایک طرف سے دریا بہتا تھا، اس میں بہت پانی تھا، لیکن یزیدی فوج نے اسے یہ پانی بند کیا تھا، تو وہ بے فیض تھا۔ اسی طرح سے شاعر نے اپنے محبوب کو اسی طرف سے اشارہ کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک دریا جو فرات دریا نامی ہے، جو کربلا کے میدان سے ایک طرف
چلتا ہے، اسی فرات دریائے فرات کی طرح بے فیض ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی غزل تھی، تو انشاءاللہ کل ہم دوسری غزل کے متعلق پڑھیں گے۔ اچھا، خدا